بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث یا کتاب المیراث۔ تو میراث میں میت کو تو ہر حال میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے مال کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ کتاب المیراث میں مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم 5 مسئلے آپ کو بتائیں گے، تو ان میں سے 4 الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج ہم 5واں مسئلہ پڑھیں گے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اس کا دادا دادی بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے۔ اب میراث ابوین کے ساتھ ساتھ اجداد کو بھی ملے گا۔ اب دیکھیں، ابوین سے مراد کیا ہے؟ ابوین میت۔ اجداد سے مراد بھی اجداد میت۔ کہتے ہیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے میت کے دادا کو نہیں ملے گا، ماں کے ہوتے ہوئے میت کی دادی کو کہیں یا میت کی نانا نانی کو بھی نہیں ملے گا۔ اجداد دونوں طرف کے، کیونکہ عربی زبان میں دادا کو بھی جد بولتے ہیں اور نانا کو بھی جد بولتے ہیں۔ البتہ دادا کو بولیں گے جد ابی اور نانا کو بولیں گے جد امی، اور اسی طریقے سے دادی کو بولتے ہیں جدت و ابی اور نانی کو بولیں گے جدت و امی۔ تو بہرحال میت کے اگر ابوین موجود ہیں تو میت کے اجداد کو میراث نہیں ملے گی۔ خوب، کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ابوین جو ہے وہ مرتبہ اولا کے وارث ہیں، اجداد مرتبہ ثانیہ کے وارث ہیں یا رتبہ ثانیہ کے وارث ہیں۔ جب پہلے والا مرتبہ موجود ہے تو دوسرے والے مرتبے کو میراث نہیں ملے گی۔ خوب، یہ بہرحال اتفاقی مسئلہ ہے۔ ابن جنید صاحب نے کچھ صورتوں میں اس کی مخالفت کی ہے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ باقی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ اجداد کو تؤمہ دیا جائے۔ تؤمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ابوین کو اپنے معین حصہ سے اضافی مال ملتا ہے، اب اضافی کتنا ملتا ہے؟ بعد کہتے ہیں سدس تک ہو تو وہ پھر ابوین اجداد کو دیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اب وہ بعد کہتے ہیں کہ نہیں، سدس تک نہ بھی پہنچے تو بھی کچھ نہ کچھ اجداد کو دیں، تو یہ ہم مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تؤمہ مستحب ہے، یہ بہرحال جس ابوین میں سے باپ کو یا ماں کو اگر پورا حصہ ملتا ہے، حصے سے اضافی کچھ نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے تؤمہ دینا مستحب نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت خلاصہ ہوا۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ مسئلۃ الخامسۃ، 5واں مسئلہ، لا یرث الاجداد، اجداد وارث نہیں بنیں گے مع الابوین، جبکہ ابوین موجود ہوں۔ اب دیکھیں، اجداد سے مراد بھی اجداد میت ہے، ابوین سے مراد بھی ابوین میت ہے، لیکن ابوین سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ۔ ولا مع احدہما، اور اگر ابوین میں سے کوئی ایک ہے، یعنی میت کا صرف باپ ہے یا میت کی صرف ماں ہے، تو بھی اجداد کو میراث نہیں ملے گی۔ اچھا، ولا مع من هو فی مرتبتہما، اور اسی طریقے سے جو ابوین کے مرتبہ میں ہے، ٹھیک ہے جناب، اگر وہ ہیں تو بھی اجداد کو میراث نہیں ملے گی۔ ابوین کے مرتبہ میں کون ہے جناب؟ میت کی اولاد۔ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عربی اعتبار سے اگر ہوا کی ضمیر کا مرجع بنائیں تو آپ کہیں عدم ارث الاجداد۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، الا من ابن الجنید، مگر ابن جنید اس میں مخالفت کرتے ہیں، البتہ وہ بھی تمام جگہ پر نہیں، بعض موارد میں۔ وہ بعض موارد کی طرف اگر اشارہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایسے پھر وہ گول مول بات رہ جائے گی۔ فرماتے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے صرف ایک بیٹی ہے اور میت کے ماں باپ بھی ہیں اور میت کا جد بھی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں
میت کی بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور 2 سدس ملیں گے ابوین کو. تو لازمی ہے سدس کی جب بات آئی تو یعنی میت کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا. اس میں سے 3 حصے جو کہ نصف بنتے وہ بیٹی کو ملیں گے، 1 حصہ باپ کو، 1 حصہ ماں کو. نتیجے میں 5 حصے چلے گئے اور اضافی حصہ 1 سدس بچا. تو ابن جنید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اضافی 1 سدس ہے یہ جد کو ملے گا. خیر یہ تو ابن جنید کا نظریہ تھا. ولیکن یستحب لہما، لیکن مستحب ہے لہما. اب لہما کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ ابوین کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی ابوین کے لیے مستحب ہے التؤمتو کہ وہ ابوین تؤمہ دے اپنے ابوین کو. تو یہاں پر پہلے جو ہے کیا ہے لہما سے مراد ہوگی جناب وہ ابوین میت، اور دوسرے ابوین سے مراد ہوگی جدین میت. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ ابویہما کی ضمیر کہاں جائے گی. ولیکن یستحب لہما، یہ لہما کی ضمیر جو پہلی ہے یہ جائے گی ابوین میت کی طرف، اور یہ دوسری جو ابویہما کی ضمیر ہے یہ جائے گی ابوے کی طرف. خوب، ان کو تؤمہ دینا مستحب ہے. کب؟ حیثو یفضلو، جب کچھ اضافی مال ملے لأحدہما، ابوین میں سے کسی ایک کو. کتنا ملے اضافی مال؟ سدسن. ٹھیک ہے، 1 سدس، فصاعدن، یا 1 سدس سے بھی زائد ان کو ملے. صاعدن سے مراد کیا؟ فوق سدس. المعین لہما، کہتے سدس تو معین تھا ابوین کے لیے علی تقدیر مجامعتہما للولد، جب یہ ابوین جمع ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ ولد کے ساتھ. خوب، تو پھر اس صورت میں ان کو اضافی حصہ نہیں ملے گا. فیستحب لہما، پھر اگر اضافی حصہ ملتا ہے ابوین کو تو اطعام ھذا السدس زائد، کہ وہ طعام کی صورت میں دیں یہ جو سدس ان کو زائد ملا ہے. تو 1 سدس تو ان کا حصہ تھا. وَلَوْ زَادَ نَصِيبُهُمَا أَنْهُ، کہتے ہیں کہ اگر زائد ہو ابوین کا حصہ انہو سدس سے، ٹھیک ہے جناب، فالمستحب اطعام سدس خاصہ، تو بھائی سدس سے جو اضافی 1.5 سدس اگر ملا ہے تو 1.5 سدس نہیں دینا، صرف سدس دینا ہے. وربما قیل، اور کہا گیا ہے، والقائل ابن الجنید، اور اس قول کے قائل کون ہیں؟ جناب ابن جنید صاحب ہیں. یستحب ان یطعم، مستحب ہے کہ تؤمہ دیا جائے، حیث یزید نصیبہ، جب ابوین کا نصیب جو ہے کہ زائد ہو. ٹھیک ہے جناب، ان سدس، سدس سے. اب زائد میں کوئی مقدار معین نہیں کہ کتنا زائد ہو، سدس جتنا زائد ہو، یعنی وہ اضافی بھی سدس ہو یا سدس سے کم، اپنے حصے سے کچھ بھی اضافی ملتا ہے تو وہ دینا مستحب ہے. وَإِن لَمْ تَبْلُغِ زِيَادَةُ سُدُسًا، اگرچہ وہ زیادتی سدس تک نہ پہنچے، لیکن والاشہر الاول، مشہور نظریہ پہلا ہے کہ وہ جو زیادہ مل رہا ہے وہ سدس ہو تو اس کو تؤمہ دینا مستحب ہے. وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فرماتے ہیں ابن جنید اور اشہر یہ 2 قول کے فائدہ ظاہر ہوگا فی اجتماعہما، جب ابوین جمع ہوں بیٹی کے ساتھ، یعنی بیٹی کس کی؟ میت کی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ فائدہ ظاہر ہو سکتا ہے. کیوں فائدہ ظاہر ہوگا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں بیٹی کو تو نصف ملے گا، یعنی مال کو 6 حصے تقسیم کریں گے، 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، ایک حصہ جو ہے کیا وہ ماں باپ کو ملے گا. پھر اگر جو ہے کیا ہے اس ایک حصے کو بھی پھر ہم تقسیم کریں تو کچھ حصے بیٹی اٹھائے گی اور کچھ حصے جو ہے کیا ہے وہ ابوین اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بیٹی کے ساتھ ہے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک 2 بیٹیوں کے ساتھ ہے تو بھی ان کو تھوڑا بہت ملے گا. فَإِنَّ الْفَاضِلَ مِن نَصِيبِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، بتحقیق کہ وہ اضافی حصہ
جو عہد الابوین کو ملے گا وہ ینقص عن سدس سے، وہ سدس سے جو ہے کیا وہ کم ہوگا. تو اب سدس سے جب کم ہوگا تو ابن جنید کے مطابق وہ تؤمہ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق کیونکہ وہ سدس سے کم ہے تو نتیجے میں وہ نہیں دینا ہوگا. ان سدس الاسل فیستحب له التؤمۃ، پھر مستحب ہے جناب عہد الابوین کے لیے کہ وہ تؤمہ دے اپنے ماں باپ کو جو کہ میت کے جد ہیں، علی القول ثانی، ابن جنید والے قول کے مطابق، دون الاول، لیکن اشہر قول کے مطابق تؤمہ دینا مستحب نہیں ہے کیونکہ ماں باپ کو جو حصہ ملا ہے وہ سدس کے برابر نہیں ہے. لفقد شرط، اس لیے کہ پہلے قول کے مطابق والی شرط مفقود ہے. وہ شرط کیا تھی؟ زیادت و نصیب ہی، نصیب ہی کی ضمیر مل جائے گی عہد الابوین، کہ عہد الابوین کا حصہ زیادہ ہو، ان سدس بسدس، یعنی سدس سے حصہ زیادہ ہو بسدس، سدس کا، یعنی سدس تو اس کو اپنا حصہ ملا، اضافی بھی سدس ملا. والمشہور، مشہور نظریہ کیا ہے؟ ان قدر تؤمت حیث یستحب، بھائی تؤمہ کی مقدار جب وہ مستحب ہو، سدس الاصل، وہ اصل کا سدس ہے، اصل مال کے سدس کے برابر ہو. وکیل، اور ایک قول کہتا ہے سدس ما حصل للولد، بھائی سدس اصل مال کا نہیں بلکہ جو بیٹے کو سدس ملا ہے. کس کا بیٹا؟ میت کا، نہیں، جد کا بیٹا جو کہ میت کا باپ ہے، اس کو جتنا حصہ ملا ہے اس کے سدس کے برابر ہو. الذی تقرب بہی، وہ بیٹا جس کے ذریعے جد قریب ہوا ہے، بہی اس میت کے. وکیل یستحب، اور ایک قول کے مطابق تؤمہ مستحب ہے، زیادت نصیب ان سدس، جب وہ حصہ ابوین کا زیادہ ہو سدس سے، لیکن اطعام اقل الامرین، دو امر میں سے جو اقل ہو. اگر سدس الاصل اقل ہے تو وہ دیا جائے گا، اور اگر وہ زیادتی اقل ہے تو وہ دی جائے گی. خوب، بناً، یہ بنا رکھتے ہوئے علی عدم اشتراط بلوغ زیادت سدسن، کہ بھائی ہم کہتے ہیں شرط نہیں ہے کہ تؤمہ دینے کے لیے وہ اضافی مال جو ابوین کو مل رہا ہے وہ سدس تک پہنچے. والاخبار ناطقۃ، جبکہ احادیث بول رہی ہیں بے استحباب تؤمت سدس، کہ بھائی تؤمہ سدس کا دینا مستحب ہے. وہی تنافی ذالک، اور یہ احادیث منافات رکھتی ہیں اس اقل الامرین والی بات کے ساتھ. فرماتی یہ جو تؤمہ دینا مستحب ہے یہ مختصن، یہ مخصوص ہے بمن یزید نصیبہ کذالک، جس کا حصہ ایسے بڑھ جائے. یعنی اگر ماں کا حصہ نہیں بڑھتا حاجب کی وجہ سے، باپ کا بڑھتا ہے تو باپ کو دینا ہوگا. خوب، لأبویہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ لأبویہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب میت کے ماں باپ کے لیے مستحب ہے، دون ابوی الآخر، دوسروں کے ابوے کے لیے جو ہے کیا ہے جناب مستحب نہیں. یعنی کیا؟ یعنی میت کے ماں باپ اپنے ماں باپ کو تو تؤمہ دیں گے، لیکن پھر اگر ان ماں باپ کا دادا جو کہ اس میت کے پر دادا، ان کو دینا مستحب نہیں ہے. فلو کانت الام محجوبۃ بالاخوہ، اگر ماں کو پابندی لگ گئی ہے بھائیوں کی وجہ سے کہ اس کو حصہ زیادہ نہیں ملتا، فالمستحب اطعام الاب خاصہ، تو پھر مستحب ہے کہ یہ تؤمہ صرف باپ دے. ولو کان معہما، اگر ابوین کے ساتھ کون ہو؟ زوجن، زوج بھی ہو، من غیر حاجب، اور کوئی حاجب بھی نہیں ہے، فالمستحب لہا خاصہ، تو پھر باپ کو تو وہی اپنا حصہ ملے گا، عورت کو یعنی میت کی ماں کو کچھ حصہ زیادہ ملے گا، اس کے لیے تؤمہ مستحب ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سِوَاهُمَا وَلَا حَاجِبَ، اگر میت کا کوئی بھی وارث نہ ہو، سواہما سوائے ماں باپ کے، ولا حاجب، اور کوئی ماں کے لیے رکاوٹ بھی نہیں، استحب لہما، تو پھر تؤمہ جو ہے کیا دونوں کے لیے، یعنی ماں کے لیے بھی مستحب ہے، باپ کے لیے بھی. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تؤمت الاجداد، بتحقیق اجداد کو تؤمہ دینا مستحب ہے، وہ اجداد جو من الابوین،
جناب ابوین کی طرف سے ہوں۔ فلا یستحب للاولاد تؤمت الاجداد للاصل، تو نتیجے میں اگر اولاد ہے تو وہ اپنے اجداد کو تؤمہ نہیں دیں گے، کیوں؟ للاصل، ہم شک کرتے ہیں استحباب ہے یعنی اصل عدم ہم یہاں پر جاری کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ مَفْقُودَةً، اگر جو ہے کیا ہے میت کے دادا دادی میں سے کوئی ایک مفقود ہے، فَتُؤْمَةُ لِلْآخَرِ، تو تؤمہ اس ایک کو ملے گا۔ فَإِنْ وُجِدَ، اور اگر دونوں پائے جاتے ہیں یعنی میت کے دادا دادی یا یوں کہیں میت کے باپ کے ماں باپ، تو فَهِيَ بَيْنَهُمَا بِسَوِيَّةٍ، تو یہ تؤمہ ان کے درمیان جو ہے مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔ الحمدللہ 5 مسئلے ہم پڑھ چکے۔ اب آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے مسئلے میں کیا بتایا گیا تھا، دوسرے میں کیا بتایا گیا، تیسرے میں کیا بتایا گیا، چوتھے میں کیا بتایا گیا، اور 5ویں میں کیا بتایا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔